کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بنا وجہ بے چینی، دل گھبرانا، عبادت میں دل نہ لگنا، بچوں کا اچانک بیمار پڑ جانا یا پھر ہر کام بنتے بنتے بگڑ جانا، اور ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، ہر مشکل صرف امتحان نہیں ہوتی، کبھی نظر بد، کبھی حسد اور کبھی جادو بھی وجہ بن جاتا ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس رب نے یہ مشکل بھیجی ہے اسی رب نے شفا کا پورا نظام قرآن اور سنت میں رکھ دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے جادو اور نظر بد کے حقیقی اسلامی علاج کی، نہ کسی جھوٹے تعویذ کے ساتھ، نہ کسی غیر شرعی طریقے کے ساتھ، بلکہ صرف قرآن اور سنت اور یقین کے ساتھ۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آخر تک ضرور سنیے گا، شاید یہ باتیں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سکون بن جائے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی، اور الحمدللہ میں بھی۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنے جا رہی ہوں جس پر اکثر لوگ یا تو حد سے زیادہ ڈر جاتے ہیں یا پھر بالکل انکار کر دیتے ہیں، اور وہ ہے جادو اور نظر بد۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کے دل سے یہ بات نکال دینا چاہتی ہوں کہ یہ موضوع ڈر پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ سمجھ اور ہمت دینے کے لیے ہے۔ اسلام ہمیں حقیقت سے منہ موڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن میں جادو کا ذکر موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نظر بد کے بارے میں فرمایا ہے کہ نظر بد لگنا حق ہے۔ لیکن بہنوں، یہ آدھی بات ہے، پوری بات نہیں ہے۔ یہ پوری بات یہ ہے کہ کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جادو سے زیادہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور نظر بد سے زیادہ اپنے دل کو کمزور کر لیتے ہیں۔ آج اگر صحیح عقیدہ سمجھ لیں تو آدھی پریشانی یہیں ختم ہو جائے۔ اکثر مجھے پیغام آتے ہیں کہ باجی، مجھے لگتا ہے مجھ پر جادو ہے، یا پھر زندگی میں سب کچھ بگڑ رہا ہے، ضرور نظر لگی ہے۔ لیکن میں اپنی بہنوں کو بتا دوں کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مسئلے کو جادو کہنا نادانی ہے۔ کچھ چیزیں جسمانی ہوتی ہیں، کچھ ذہنی اور کچھ روحانی۔ البتہ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے بنا وجہ دل گھبرانا، نماز میں شدید بے دلی، قرآن سنتے ہی بے چینی، بار بار ڈراونے خواب، گھر میں اچانک نفرت اور جھگڑے، علاج کے باوجود آرام نہ ملنا۔ لیکن بہنوں، میں یہاں بہت واضح بات کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ڈاکٹر، پھر روحانی علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی علاج سے منع نہیں کیا۔ اسلام توازن سکھاتا ہے، انتہا نہیں۔ یاد رکھیں، سب سے مضبوط حفاظت توحید ہے، یعنی یہ یقین کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ مجھ سے غافل نہیں۔ جب عورت یہ یقین کر لیتی ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، میرا رب محافظ ہے، تو پھر جادو صرف ایک لفظ بن کر رہ جاتا ہے، نظر بد صرف ایک وہم بن جاتا ہے۔ شیطان ہمیں سب سے پہلے اللہ سے بدگمان کرتا ہے، اور پھر ہمیں ڈرا کر توڑتا ہے، لیکن مومن عورت ڈر کر نہیں، یقین کر کے جیتی ہے۔ نظر بد کا علاج کوئی مشکل عمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پر خود دم کیا کرتے تھے۔ سوچئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے دعا پڑھتے تھے، کسی عامل کے پاس نہیں جاتے تھے۔ سورہ فلق، سورہ ناس، اور یہ دونوں سورتیں نظر بد کے خلاف ڈھال ہیں۔ اور وہ مشہور دعا جو میرے خیال سے ہر ماں کو یاد ہونی چاہیے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا بچوں پر، خود پر اور گھر والوں پر پڑھیں۔ یہ ماں کا ہتھیار ہے۔ میری پیاری بہنوں، جادو کا علاج اسلام نے بہت صاف بتایا ہے، وہ ہے رقیہ۔ نہ تعویذ، نہ دھاگے، نہ جنات، نہ پیسے لوٹنے والے عامل۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ رقیہ کیا ہے، کیونکہ بہت سی میری بہنوں کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے، رقیہ اس روحانی علاج کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ علاج جادو، جنات، نظر بد، حسد، وہم، خوف، بے چینی اور بعض جسمانی و روحانی تکالیف میں بھی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، رقیہ میں صرف یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسے قرآنی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں۔ اور ہاں، میں اپنی بہنوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں تعویذ، دھاگے، انگوٹھیاں، عادات، جن بلانا، قبروں یا کسی اور سے مدد مانگنا شامل نہیں ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس بارے میں تفصیل سے بات کروں تو آپ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ رقیہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن شفا ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ سوچئے، کتنی بڑی نعمت ہے نا۔
اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ علاج مشکل ہونا چاہیے تبھی فائدہ ہوگا، لیکن نہیں میری بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان رکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، پھر پینے کا صاف پانی لیں گلاس یا بوتل میں، اور دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ اس پانی کو شفا کا ذریعہ بنا دے۔ اور پانی پر دم کرنے کے لیے 1 بار سورہ فاتح، 1 بار آیت الکرسی، اور 3 بار سورہ اخلاص، اور 3 بار سورہ فلق، اور 3 بار سورہ ناس پڑھ کر آخر میں ہلکی سی پھونک مارے پانی کے اوپر، اور دم کیے ہوئے پانی کو صبح شام 3 گھونٹ پیے، اور چاہیں تو آپ چہرہ بھی دھو سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت سی بیماریوں میں یہ سادہ دم، خالص نیت اور مضبوط یقین بڑے بڑے علاج سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ آسان طریقہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں اثر کم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے جو آپ کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرائے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہاں، جعلی عامل، مہنگے تعویذ، کالے دھاگے، یہ سب ایمان کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اگر اسلام میں مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ فجر کے اذکار، قرآن کی تلاوت، درود کی کثرت، یہ سب جادو سے زیادہ طاقتور ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ مومن ہیں، اور مومن کبھی ہارتا نہیں۔ یاد رکھیے جادو، نظر بد، حسد، شیطان، یہ سب اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن ان سب سے بڑی حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر واقعی ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے تو وہ ہمارا اللہ سے دور ہو جانا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمیں ہر شر سے بچا سکتی ہے تو وہ اللہ سے جڑ جانا ہے۔ اللہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ایمان کو جگانے کے لیے آزماتا ہے۔ آج اگر آپ پریشان ہیں تو یہ سوچیں کہ شاید اللہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے۔ اپنے دل سے ڈر نکال دیں، عاملوں سے امید توڑ دیں، اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ یقین مانیے جس دن دل اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اس دن جادو صرف ایک لفظ بن کر رہ جاتا ہے، اور نظر بد اللہ کے حکم کے بغیر بے اثر ہو جاتی ہے۔ آئیے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں سے ڈر کو نکال دے، اور اپنے اوپر کامل یقین عطا فرما، اور ہمارے گھروں میں سکون اتار دے، ہمارے بچوں کو اپنی امان میں رکھ، اور ہماری بیٹیوں کو مضبوط مومن عورت بنا۔ اے رب کریم ہمیں قرآن سے شفا، دعا سے طاقت، اور اپنے ذکر سے زندگی عطا فرما، آمین۔ اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔